رب تم پر راضی ہو گیا، تم رب پہ راضی ہو جا اور تو شامل ہو جا عبادت گزاروں میں اور داخل ہو جا جنت میں۔ میرے بزرگوں، حقیقت تو یہی ہے کہ زندگی جو بندہ اس دنیا میں گزارتا ہے اگر اس انداز سے گزارے تو پھر رب کا کرم یہ ہوتا ہے کہ رب بڑے پیار کے ساتھ اپنے مومن بندے کو نفس مطمئنہ کو پیار سے پکارتے ہیں، اور وہ بندہ رب کی طرف جب واپس لوٹنے لگتا ہے تو نہ اس کے وجود کو تکلیف ہوتی ہے نہ اس کے روح کو تکلیف ہوتی ہے، اور آسانی سے روح کثرے انسلی سے پرواز کر جاتا ہے۔ اور پھر ہم جتنے بھی دوست ہیں ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس ہمارا تھا، ہمارا عزیز تھا، ہمارا قریب تھا، ہمارا بزرگ تھا، ہمارا ساتھی تھا، ہمارا بچہ تھا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ ہم روتے ہیں، پیٹتے ہیں اور پھر جا کر اس کو قبر کے حوالے کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیے کہ کوئی بھی چارہ سازی نہیں ہوتی، ویسے نہلاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، پھول رکھتے ہیں اور پھر جا کر قبر کے حوالے کر کے اس پر مٹی بھر بھر کے پھینکتے ہیں۔ جیسے حضرت سلطان عارفین نے فرمایا کہ مٹھی بھر مٹی دے پاسن کسن ڈھیر اچیرا ہوں، پھر وہ ڈھیر اچیرا کر دیتے ہیں، مٹی منو مٹی کے نیچے رکھ کے لوٹ آتے ہیں، پھر وہاں وہ تنہا ہے، اکیلا ہے۔ اس لیے حضرت سلطان عارفین برہان الواسمین صحیح سلطان باہو نے فرمایا ہے کہ بیلی بیلی ہر کوئی آنکھیں، میں بھی آنکھوں بیلی ہوں، دل دا بیلی کوئی نہ ملیا، ان چلی جان اکیلی ہوں، اڑیا بھون یا خونی رلیا، سنی پیچھے حویلی ہوں۔ بادشاہ سلطان عارفین نے جو نکتہ بیان فرمایا کہ اڑیا بھور کیا بھوری رلیا، یہ روح جو ہے بھور ہے اور جا کر دوسرے ارواحوں کے ساتھ روحوں کے ساتھ مل جاتا ہے، اور سنی جسے حویلی ہو، یہ حویلی جو ہے بالکل سنی ہو جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے قبر میں؟ قبر میں کیا ہوتا ہے کہ چایا قرضہ بھرنا یا حضرت باہو جویں دھان نچوڑے تیری ہو، کہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو قرضہ جو ہم نے اس دنیا میں کیا ہے، جو ہم سے یہ خطائیں ہوئی ہیں، جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اس کا قرضہ بھرنے کا ٹائم قبر میں آتا ہے، اور پھر قبر میں کوئی چارہ ساز نہیں ہوتا، کوئی اس کی حمایت کرنے والا اور سپورٹ کرنے والا نہیں ہوتا، اور اس وقت اگر کرم ہو جاتا ہے تو مدنی منٹھار کا کرم ہو جاتا ہے، مدنی منٹھار کا دیدار کرایا جاتا ہے، اور جب اس مردے کو اٹھاتے ہیں اور زندہ کر کے بٹھاتے ہیں اور پھر سوال و جواب ہوتا ہے، مر رب کا، تمہارا رب کون سا ہے، ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، اور پھر جب کملی والے آقا کے متعلق سوال ہوتا ہے تو پھر کھڑکی کھلتی ہے اور آواز آتی ماں تکونو بے حق حاضر رجل، اس والے کے متعلق زندگی میں کیا کہا کرتا ہے۔ اور پھر یہ جو ہمارے بزرگ صوفیاء درویش اللہ والے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کے ساتھ جوڑتے ہیں اور حضور کا راستہ دکھاتے ہیں، سرکار کی محبت میں لے کے جاتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ جب ہم قبر میں جائیں گے اور کملی والے محبوب کا چہرہ دکھایا جائے گا تو فوری طور پہ یہی آئے گا کہ قبر میں مر کے آیا ہوں اسی دل ربا کے واسطے، یہ حال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے کہ جو ہمارے آقا ہیں، ہمارے نبی ہیں اور ہمارے شفیع و مذنبین ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے پہچان لیا پھر کیا ہوتا ہے کہ فرشتے کہتے ہیں اس طرح لیٹ جا جیسے نئی نویلی دلہن اپنے دلہا کے انتظار میں سوتی ہے، وہاں لٹایا جاتا ہے اور پھر جنت سے کھڑکی کھلتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگتی ہے، پھر آواز آتی ہے زمین میلی نہیں ہوتی، سمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، جو سرکار کے غلام ہیں ان کا کفن تک میلا نہیں ہوتا۔ اور ہم نے تو باقاعدہ تجربہ کیا ہے، سلطان عارفین برہان الواسطین قدوۃ الصالحین زبدۃ العاشقین حضرت سخی سلطان عارفین سلطان باہو 2 مرتبہ اس دنیا میں آپ کے مزار مبارک کھلی، باہر تشریف لائے تو لوگ اس وقت کے گواہی دیتے تھے
کہ بادشاہ سلطان عارفین کا کفن بھی سلامت تھا اور غسل کا پانی بھی آنکھوں کے اوپر موجود تھا۔ تو میرے بزرگوں، حقیقت یہ ہے کہ موت ہے، موت برحق ہے، لیکن اس کے آگے پھر ایک زندگی ہے، پھر ایک سلسلہ ہے۔ حضور سلطان عارفین نے فرمایا، ہے حسن دے کہ روان جنوئی تینوں دنتا کس دلاسا ہو، عمر بندے دی انج وہانی جویں پانی وچ پتاشا ہو، سوڑی سامی 60 گھنٹے سے نہیں جتے پرت نسک سے پاسا ہوں، صاحب کو لیکھا منصیبہ ہوں، ایک رتی گھٹ نماشا ہو۔ یہ حساب و کتاب کس سے ہوگا؟ جو زندہ ہوگا۔ حساب و کتاب کس سے پوچھا جائے گا؟ جس کو جو زندہ ہوگا۔ ثابت یہ ہوا کہ لائف انسانیت جو ہے وہ صرف اس حاضر دنیا کے لیے نہیں ہے، بلکہ انسان کی 5 زندگیاں ہیں، اس کے عالم ارواح سے لے کر اور عالم حشر تک 5 زندگیوں سے انسان پروسیس سے گزرتا ہوا چاہتا ہے، لیکن زندگیاں ہیں اور ان زندگیوں کا ہمیں ادراک یا احساس نہیں ہے، ہمیں اس کی طرف سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب مین چیز یہ ہے کہ میں مختصراً یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی زندگی عالم ارواح کی ہے، جس کو نماز فجر سے تشبیہ دی گئی ہے، اور دوسری زندگی عالم پیٹ سے ہے، اس نماز ظہر سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ اور عالم پیٹ کی زندگی کو ہم نہیں جانتے، سمجھتے نہیں ہیں، لیکن بچہ جو پیٹ میں ہوتا ہے وہ بھی زندہ ہوتا ہے، وہ ایک لائف ہے۔ جیسے غوث العظم فیضان بن رسمی محبوب عثمانی سے پوچھا گیا، یا غوث آپ حافظ قرآن کیسے بنے؟ آپ نے فرمایا کہ میں امی جی کے پیٹ میں تھا، امی قرآن پڑھتی تھی، میں یاد کر لیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اگر پوچھا جائے سلطان عارفین سے آپ علم و عرفان کے وارث کیسے بنے؟ آپ نے فرمایا میری امی راستی قرآن پڑھتی تھی اور ذکر الہی کرتی تھی، اور وہ میں پیٹ میں سنتا بھی تھا اور میری نسطف میں وہ چلا جا رہا تھا، اور جب یہ دنیا میں آیا تو میں قرآن کا حافظ بھی تھا اور اللہ کے اس میں ذات کا عارف بھی تھا۔ تو بزرگان دین یہ دوسری لائف ہے جس کو نماز ظہر سے تشبیہ دی گئی ہے، اور تیسری لائف کیا ہے؟ یہ دنیا ہے۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر اس درمیانی نماز کی ہے نماز عصر، یہ زندگی کی لائف ہے، اور پھر نماز مغرب جو ہے وہ قبر ہے، عالم برزخ ہے، اور نماز عشاء وہ عالم حشر ہے۔ یہ تو ہماری زندگیاں ہیں۔ اب مین مسئلہ یہ ہے کہ ہم ختم کی محفل میں بیٹھے اور قرآن پاک پڑھا کے آئے ہیں، لنگر تیار ہے اور اہتمام ہے، دوست احباب آئے ہیں، درود و سلام پڑھا جا رہا ہے اور وہ ان کی ایصال ثواب کیا جا رہا ہے۔ سینس کی بات یہ ہے کہ کیا یہ سلام جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ثواب جو ہم جس کے روح کو ایصال ثواب کر رہے ہیں ان تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، ان تک جا رہا ہے یا نہیں جا رہا۔ تو اس کے لیے اگر آپ اپنوں کی بات تو ہے ہی ہے، اشرف علی تھانوی کی ایک کتاب میں نے پڑھا کہ ایک شخص تھا جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ علامہ مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ وہ مر گیا، اور مرنے کے بعد اس کے دوست کو اس نے خواب میں کہا کہ بھائی مجھے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، میں سخت مشکل میں ہوں، سخت پریشانی میں ہوں، مہربانی کر اور کہ میری قبر میں مجھے نجات ملے۔ اس نے پوچھا میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ جواب ملا کہ میری ایک بیٹی ہے، اس کو کہو کہ وہ صدقہ دے، الصدقہ تو رد البلا، صدقہ بلاؤں کا رد ہے۔ ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ ہم صدقہ دیتے ہیں صرف زندہ کے لیے، جو اس دنیا سے گزر گیا ہم کہتے ہیں بس وہ تو گیا، لیکن یہی صدقہ اگر ہم مرنے والے کے لیے بھی کرتے ہیں اس کو سزا، اس کا بھی اجر ملتا ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب وہ گیا، اس نے جا کر اس کے بیٹی کا دروازے پہ دستک دی، دروازہ بند تھا،
ارد گرد سے پوچھا کہ اس فلاں بندہ بہت ہوا ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، کہاں ہے وہ؟ کیا وہ بڑی اباش ہو گئی ہے اور غلط قسم کے لڑکوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہو گئے ہیں، وہ تو گھر میں رہتی نہیں ہے، وہ ہمیشہ باہر ہی رہتی ہے اور عیاشی میں گم رہتی ہے۔ وہ اس کو تلاش کرتا کرتا دریا کے کنارے گیا، اور جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ غلط حالت میں تھی اور دریا کے اندر نہا بھی رہی تھی، برہنہ بھی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف کیا اور آواز لگائی، بیٹے میں تمہارا چچا ہوں، تمہارے باپ کا دوست ہوں، تمہارے باپ کو قبر میں آزاد ہو رہا ہے، مہربانی کر، اس نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے، مہربانی کر اس کے لیے صدقہ کر۔ اس بچی نے غصے میں آ کے کہا کہ میں باپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں، کیا صدقہ کروں؟ اس نے کہا وہ تکلیف میں ہے، وہ اذیت میں ہے، وہ بہت زیادہ عذاب میں مبتلا ہے، اس کے لیے کچھ کر، تو اس کی نسل ہے، اس کی تمام ملکیت کی تمہاری بن رہی ہے۔ اس نے نفرت سے، غصے سے پانی کا ایک چلو بھرا اور دریا سے باہر پھینکا، کہا یہ لو، یہ میں نے صدقہ کر دیا، یہ پھینک کے واپس لو۔ وہ بندہ واپس آیا، بڑا روتا ہوا آیا اور آ کے لیٹا، خواب میں، رات میں تو خواب میں اس کو اسی دوست کی زیارت ہوئی، اور اس دوست نے کہا بھائی تیرا بہت بہت شکریہ کہ تو نے میرے لیے میرا پیغام پہنچایا اور صدقہ مجھے پہنچ گیا۔ اس نے حیران ہو کر کہا بھائی وہ تو بہت غلط حرکت میں تھی، اس نے تو غصے سے، نفرت سے پانی پھینکا تھا، اور یہ صدقہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا ہاں اس نے غلط انداز میں پھینکا تھا، لیکن باہر ایک کیڑا تھا جو کہ اپنی بل میں بڑا پریشان تھا، پیاسا سا تھا اور معذور تھا، باہر نکل نہیں پا رہا تھا۔ جب اس نے پانی پھینکا نا، تھوڑا سا پانی اس بل میں گیا اور اس تک پہنچا، اس نے پیا، اس کو زندگی مل گئی۔ جب اس کو زندگی ملی تو رب نے فرما دیا فرشتوں کو جاؤ اس کی زندگی کے صدقے اس کی قبر کا عذاب بھی ہٹا دو، کیونکہ اس کی بیٹی نے اس کے لیے صدقہ دیا ہے۔ اگر وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود، اگر وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر صدقہ کیا جائے تو قبر میں ریلیف ملتا ہے، تو ہم تو وہ ہیں جو سلطان العارفین، سلطان باہو اور غوث الورا پیر دستگیر کے غلام ہیں، جنہوں نے یہی صدقہ خیرات کا سلسلہ شروع کیا اور یہ انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری رہنے والا ہے۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میری مجلس تھی اور اس مجلس میں ایک بندہ آیا تھا اور بڑا مغموم تھا، بڑا پریشان تھا، وہ کشف کرتا تھا، مراقبہ کرتا تھا، تو اہل قبور کے ساتھ اس کا ربط ہوتا تھا۔ اب وہ بیٹھا ہے میری مجلس میں، چادر اس کے اوپر ہے اور وہ کشف کے ذریعے سے اپنے اہل قبر کے ساتھ میں وہ گفتگو ہے، اور وہ اس کو اہل قبر کہہ رہا ہے کہ تو ایسے کر 72 مرتبہ اگر آیت الکرسی پڑھ کے مجھے ایصال ثواب کر دے تو اس کا ثواب مجھے پہنچے گا اور عذاب قبر سے میں محفوظ ہو جاؤں گا۔ جب وہ اسے صدا لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اور یہاں پر حضرت جنید بغدادی سماعت فرما رہے تھے، جنید بغدادی نے دیکھا کہ وہ پریشان ہے، کہ وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے اور وہ شاید یہ نہ پڑھ سکے۔ حضرت جنید بغدادی نے وہیں پر جو 72 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھی ہوئی تھی وہ اس مرحوم کے ایصال ثواب کر دی، اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ بندہ ہشار بشاش آ کر میرے سینے سے لگا اور مجھے کہتا ہے حضور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جیسے ختم پیش کیا ہے، میرے اس جو رشتہ دار جو اہل قبور ہے اس پر کرم ہو گیا ہے اور اس کو نجات مل گئی ہے۔ میرے بھائیوں، عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، حقیقت یہ ہے کہ ہم جو ایصال ثواب کی محفل کرتے ہیں، یہاں جو دعا اور درود پڑھتے ہیں، یہ ضائع نہیں جاتا بلکہ اس کا ثواب اہل قبور کو ملتا ہے، اور اہل قبور ہمارے منتظر ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم جانے کائنات، جانے جانان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر میں جو بھی مردہ پڑا ہو، اگر قبرستان سے آپ گزرو السلام علیکم یا اہل قبور کہو،
اور جو آپ کم از کم 3 دفعہ کل شریف اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو ایصال ثواب کرو. اور اگر تم سلام نہیں دیکھتے، پڑھتے نہیں ہو اور گزر جاتے ہو، تو اہل قبور تمہیں بدوائیں دیتا ہے کہ کل کو تم نے بھی بننا ہے، تم نے بھی قبر بنانا ہے، تیرا بھی یہی حال ہوگا، تم بھی محتاج ہوگا، تیرے اوپر بھی کوئی ختم و درود پڑھنے والا نہیں ہوگا. تو اس لیے جب بھی قبرستان سے گزرا جائے ان کو سلام بھی پیش کیا جائے، اور پھر ہمارا سلام وہ سنتے ہیں، ان کا جواب ہم سن نہیں سکتے. آپ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں جو کفار مکہ وہاں قتل ہوئے، ان کو کھڑے میں ڈالا گیا. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور ابو جہل کو کہتے ہیں، اے ابو جہل، میں نہ کہتا تھا آ جا میرا کلمہ پڑھ، رب یکتا کو اپنا مالک حقیقی مان اور اس کے سامنے سے ڈرے ہو جا. میں نہ کہتا تھا کہ ورنہ قیامت تک آگ میں جھلستا رہے گا. میں نہ کہتا تھا آپ کا تیرا کیا حال ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی الیک یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ. وہ تو مر گئے، وہ مر گئے، ختم ہو گئے، ان سے آپ گفتگو فرما رہے ہیں. میرے محبوب نے فرمایا وہ اس طرح سن رہے ہیں جس طرح تم لوگ سن رہے ہو، لیکن ان کا سننے کے بعد جو وہ جواب دیتے ہیں وہ تم نہیں سن سکتے. لیکن یہ کرم اللہ کے نبی کو حاصل ہے کہ وہ سنتے بھی ہیں اور اگلے کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں. اور ہم سنتے نہیں. جب ہم سلام پیش کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل قبور، وہ ہمیں واپسی جب جواب دیتے ہیں ہم نہیں سنتے لیکن وہ سنتے ہیں. اور جب ہم ختم پڑھتے ہیں، کل شریف پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، اور جب ان کی اشارے ثواب کرتے ہیں، اور جو دعا کا طریقہ آقا نعمت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ آپ پڑھو اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کرو، تمام انبیاء کی بارگاہ میں پیش کرو. اور جب وہاں پیش کرو گے آپ نے تو ایک ختم پڑھا ہے اور اللہ پاک پوچھیں گے فرشتوں سے، اے فرشتوں اس نے کیا پڑھا؟ اے مالک اس نے ایک ختم قرآن پڑھا اور اس نے پیش کیا ہے آپ کی بارگاہ میں. سرکار نے فرمایا پھر کیا کیا؟ انہوں نے پیش کیا ہے انبیاء کی بارگاہ میں. سرکار نے فرمایا 1,24,000 انبیاء ہے نا، اس کو ڈبل کرو. پھر اس نے کیا کہا؟ آج کی یا رسول اللہ، انہوں نے صحابہ کی روح کو پیش کیا. سرکار نے فرمایا وہ پیش کر کے پھر اس کو ڈبل کرو. یا اللہ اب کیا کرنا چاہیے کہ اس نے ابھی تمام اہل بیت کے روح کو ثواب پیش کیا. اللہ پاک فرماتے ہیں اس کو وہاں پیش کر کے پھر ڈبل کر دو اس کا ثواب. پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا یہ ابھی کہہ رہا ہے کہ تمام شہداء کی روح کو پیش کرتا ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں تمام شہداء کی روح کو پیش کر کے پھر اس کو ڈبل کرو. پھر کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ یہ کہہ رہا ہے تمام انبیاء کی روحوں کو پیش کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں تمام اولیاء کی روحوں کو ثواب پیش کر کے پھر اس کو ڈبل کرو. اب کیا کر رہا ہے؟ کہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ تمام مسلمین اور مسلمات، تمام مومنین اور مومنات کی روحوں کو پیش کرتے ہیں تو رب کائنات فرماتے ہیں ان کی روحوں کو پیش کر کے پھر اس کو ڈبل کرو. اب کیا بن رہا ہے؟ یا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ حاضر قبرستان کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے روح کو پیش کرتا ہوں. رب فرماتے ہیں ان کی روحوں کو ثواب پیش کرو، پر پہنچاؤ اور پھر اس کو ڈبل کرو. اب کیا کہہ رہا ہے؟ اب یہ کہہ رہا ہے مرحومہ مغفورہ کی روح کو پیش کر رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں اس کی روح کو تک ثواب پیش کر کے اب ایسے کرو کہ اس کو ڈبل کر کے جو دعا کر رہا ہے اس کے روح کو پیش کر. اس ثواب سے آپ اور ہم بھی خالی نہیں جاتے، یہ ثواب آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے. ٹائم بہت مختصر ہے، میں صرف آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا. آپ کی سماعتوں کی نظر ہو، ہمیں لوگ روکتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی بھی صورت میں اپنے مرحومین کو یاد میں رکھنا چاہیے. ایک صحابی آپ کے نعمت سرکار دو عالم نور مجسم جان کائنات جانے جانان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فدا کا ابی و امی الیک یا رسول اللہ. میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں قبرستان گیا ہوں، قبرستان کے جتنی بھی خواتین ہیں اور جینٹس ہیں وہ قبروں سے باہر نکل کے اور وہ سیر کر رہے ہیں، لیکن میری وائف بھی اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے، وہ باہر نہیں ہے. اپنے پڑوسی ایک خاتون سے میں نے پوچھا کہ بی بی میری وائف بھی تو آپ لوگوں کے ساتھ تھی، وہ کہاں ہے؟ اس نے مجھے جواب دیا کہ وہ اس کو تم نے کفن چھوٹا دیا ہے.
اور اس چھوٹے کفن کی وجہ سے اگر وہ اوپر والے حصے کو ڈھانپتی ہے تو نیچے والا حصہ اس کا بڑھنا ہوتا ہے، اگر نیچے کے حصے کو ڈھانپتی ہے تو اوپر کا حصہ بڑھنا ہوتا ہے، شرم کی وجہ سے وہ باہر نہیں نکل سکتی۔ تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس سے آنسو ٹپکے، آقا نے فرمایا کہ اے بتا کہ واقعی تو نے اس کو کفن چھوٹا دیا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں بہت غریب تھا، حالات بہت میرے کمزور تھے، اچانک میری لاسٹ وائف کا انتقال ہوا، گھر میں ایک ہی چادر تھی، اس میں لپیٹ کے میں نے اللہ کے سپرد کر دیا۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں صحابی بڑا امانت دار، بڑا نیک، بڑا سچا اور امین، اس کے پاس جاؤ اور اس کو کہو کہ جب اس کی ڈیتھ ہو، اس کی وہ فوت ہو جائے تو اس کو کہو کہ میں تمہارے لحد میں ایک کفن رکھ دوں گا، یہ میری وائف سے پہنچا دینا۔ اب بالکل بہن و ادراک سے باہر ہے، پتہ نہیں اس کی قبر کہاں ہے، ان کی قبر کہاں ہے، اور یہاں قبر کفن پیش ہو رہا ہے۔ جب وہ صحابی ان کی بارگاہ میں گیا اور کہا کہ اس سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ہے لہذا کفن میں رکھوں گا اگر آپ کی ڈیتھ ہو، لیکن ہم نے آقا نے آپ کے لیے بڑے اچھے الفاظ بیان فرمائے کہ بڑا امانت دار، بڑا سچا سچا نیک ہے، امین ہے۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آیا، انہوں نے فرمایا غیر کا نبی کو پہ قربان جاؤں، میرے نبی کو پتہ ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے پہلے اس کی باری ہے سارے نیک، سارے امانت دار، لیکن وقت میرا پورا ہے اور غیر کا نبی نے میری طرف بھیجا ہے، ثابت یہ ہوا کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، لہذا تمہاری امانت وہاں تک پہنچاؤں گا۔ اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ خاکی رنگ کا کپڑا تھا، اس نے اس کی جب اگلے دن اس کی ڈیتھ ہوئی اور اس کے لحد میں رکھا اور کان میں کہا یہ امانت ہے میری وائف سے پہنچانا۔ آپ گزر گئی، خواب میں پھر دیکھا کہ وہی خواتین اور حضرات اپنی اپنی خبروں سے باہر نکلے ہیں اور دیکھا اس کی وائف نے بھی خاکی رنگ کا جوڑا زیب تن کیا ہوا وہ باہر نکلی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ تیرا بہت بہت شکریہ کہ تو نے جو امانت بھیجی تھی وہ مجھ تک پہنچ گئی ہے۔ یہ امانتیں پہنچتی ہیں، یہ کفن و درود جو ہم ختم کرتے ہیں یہ وہاں تک پہنچتا ہے۔ رب العالمین ہمیں توفیق دے اپنے مرحومین کو یاد رکھنے کی، اور یہ بھی عرض کروں کہ ہمارے جتنے بھی مسلمانوں کے مرحومین ہیں ان کے لیے وہ موت نہیں ہے، وہاں بھی کوئی لائف میں ہوتے ہیں اور وہاں ان کی